بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس دنیا میں نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ دنیا میں انسان اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور اللہ کی مرضی ہی سے جائے گا۔ کوئی اس دنیا میں اپنی مرضی سے فلاں وقت میں آنے کا کسی نے ارادہ اور نیت کر کے دنیا میں قدم کوئی نہیں رکھا ہے۔ سب کو اللہ نے بھیجا ہے تو آئے ہیں، اور اللہ بلائیں گے تو جائیں گے۔ نہ آنے میں ہمارا کوئی دخل ہے، نہ جانے میں ہمارا کوئی دخل ہے۔ اپنی مرضی سے فلاں وقت اور فلاں تاریخ کو پیدا ہونے کا نہ ہم نے ارادہ کیا ہے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو کوئی تاریخ، کوئی دن ہم متعین بھی نہیں کر سکتے۔ بس خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جب بھیج دیا ہے، جب بلائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے۔ باقی دنیا کی ساری مصروفیتیں، باقی دنیا کے سارے جھمیلے، باقی دنیا کے سارے اختلافات، باقی دنیا کے سارے کام وہ چند دن کے ہیں، وہ چند لمحات کے لیے ہیں۔ انسان ہنس کے گزارے گا تو بھی زندگی گزرے گی، بڑے آرام کے ساتھ انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو بھی زندگی گزر جائے گی۔ کسی کی مصیبت میں، پریشانی میں، الجھنوں میں، کلفتوں میں اگر زندگی گزار رہا ہے تو زندگی تو اس کی بھی گزرتی ہے۔ اس لیے کسی نے اچھی بات فرمائی ہے، زندگی کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی انسان کو گزار دیتی ہے۔ انسان زندگی کو نہیں گزارتا ہے، زندگی انسان کو گزار کر آخرت میں پہنچا دیتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ گزار نہیں رہے ہیں، زندگی ہمیں گزار کے آگے پہنچا رہی ہے۔ قرآن نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور خوب غور کر لو کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو۔
کل تمہیں آگے کیا کرنا ہے، کل کے لیے تمہارا کیا کام آ سکتا ہے، کون سا کام، کون سا عمل، کس طرح کی زندگی تمہیں کل ساتھ دینے والی ہے، وہ زندگی گزارو۔ لیکن ہمارے کل میں قرآن مجید کے کل میں فرق ہے۔ ہمارا کل کبھی نہیں آ سکتا ہے، اور قرآن کا کل ضرور آئے گا۔ ہمارا کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ 50 برس کے ایک انسان سے 70 برس کے ایک آدمی سے اگر پوچھے تو بھی اس کے آگے کا کوئی مرحلہ ہوگا، اس کا کل آیا ہوا نہیں ہے۔ کل کی زندگی بہتر ہونے کے لیے آج انسان کچھ کر رہا ہے، اور بچپن سے یہی سوچ بڑوں کی، بزرگوں کی، سب کے ذہن میں یہ بات ہے، کل آئندہ بہتر زندگی گزاروں گا۔ وہ کل کس کی زندگی میں آیا؟ 30 برس کا نوجوان ہے تو اس کی زندگی میں کل نہیں آیا ہے، اور 70 برس کا معمر انسان ہے، اس کی زندگی میں بھی کل نہیں آیا ہے۔ اس کی سوچ بھی یہ ہے کہ میں اس لیے زندگی گزار رہا ہوں کہ کل آئندہ بہتر زندگی گزاروں گا، اور 70 برس کے انسان کی سوچ بھی یہ ہے، میں آج اس لیے محنت کر رہا ہوں کل کو زندگی بہتر بناؤں گا۔ تو کس کا کل آیا ہے؟ نہ 30 برس میں کل آیا ہے، نہ 70 برس میں کل آئے گا۔ وہ کل اصل میں اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ آج کسی پڑھنے والے آدمی سے پوچھا جائے کیوں پڑھ رہے ہو، تو بھائی کل کو زندگی بہتر کروں گا۔ صبح سے شام تک کوئی آدمی پسینہ بہا رہا ہے، اپنی پوری طاقت صرف کر رہا ہے، اس سے اگر پوچھے بھائی آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، کہ بھائی زندگی بہت پڑی ہے، کل کو جا کے اچھی زندگی گزاروں گا، اس لیے پونجی جمع کر رہا ہوں، خزانہ جمع کر رہا ہوں، تاکہ کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو کل کس نے دیکھا ہی نہیں ہے، سب آج کا آج ہی ہے، آج کا آج ہی ہے، کل کی تو کوئی بات ہی ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے ذہن میں نفس کا ایک دھوکہ ہے، نفس کی ایک شرارت ہے، ہمیشہ انسان کو یہ فکر دلاتا ہے کہ کل کو تو کیسا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آج جیسا ہوں کل کو بھی ویسے ہی رہوں گا۔ یہ خدا پہ ایمان رکھنے والے، آخرت کا عقیدہ اپنے دل میں مضبوط رکھنے والے کا یہ خیال ہوتا ہے، جو خدا آج بٹھا کے کھلا سکتا ہے کل کو بھی دے گا وہ۔ جو خدا آج اگر بغیر پریشانیوں اور کلفتوں کے مجھے رکھا ہے، کل کے 50 سال کے برس کے بعد میں بھی اللہ اسی حالت میں رکھے گا۔ یہ مومن کا عقیدہ، ایمان والے کی تو سوچ تو یہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کل کا تصور ہمارے یہاں انسانوں میں پایا جاتا ہے، جانوروں میں کل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کل کا کوئی تصور جانوروں میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانور کو اگر دیکھیں، جو چارہ سامنے رکھا ہوا ہے وہ چارہ کھانے کے بعد اس کو بکھیر دیتا ہے، اس کا جب پیٹ بھر جائے چارے کو لات مار کے بکھیر دیتا ہے، کیوں؟ بس ہو گیا، آئندہ کا اسے کوئی خیال نہیں ہے، کل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صبح کو پرندے جب جاتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صبح میں پرندے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، شام کو جب اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو پیٹ بھر کے جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ کوئی تنکا اپنے منہ میں لے کے نہیں جاتا ہے، کوئی غذا اپنے منہ میں لے کے نہیں جاتا ہے کہ کل کو کیا کھاؤں گا، کیونکہ وہ پرندے کا اللہ پر اتنا یقین اور اتنا توکل ہے، وہ یوں سمجھتا ہے جو آج کھلانے والا ہے کل کو بھی ضرور کھلائے گا۔ چھوٹی جو چونٹی ہے، وہ چونٹی گرما کے موسم میں چند دانے جمع کرتی، دیکھنے میں چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے، اس کا جو بل ہے وہ کئی بہت دور کے بعد ان کی گویا کالونیاں بنی ہوئی ہوتی چونٹی کے اندر۔ کیا اللہ نے سمجھ دی ہے
ایک چیونٹی جس دانے کو پکڑتی ہے اس کو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ یہ دانہ بعد میں اگ نہ جائے، درخت کی شکل نہ بن جائے اور یہ کوئی گھاس کی شکل اختیار نہ کر جائے، ہر دانے کو توڑ دیتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک دھنیا جو چھوٹی شکل کا ہوتا ہے، وہ اگر 2 ٹکڑے بھی کر دو تو بھی اس کا درخت اگ جاتا ہے۔ اللہ کی شان، اتنی چھوٹی چیونٹی میں اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگ نہ جائے۔ اب اتنی چھوٹی جو مخلوق ہے، یہ جو جمع کرتی ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ آئندہ بارش ہوگی تو کام آئے گا، یہ عقل نہیں ہے۔ بس جمع کرتی رہتی ہے۔ بس جس طرح ایک کمپیوٹر کام کرتا ہے، اس کو جو پروگرام دو وہ کام کرے گا آگے، اس کو عقل تھوڑی ہے، اس کو درد نہیں، اس کو سمجھ نہیں، جو اس کو پروگرام دے دو اس کے حساب سے وہ کام کرے گا، بس یہی یہ کام کرے گی بس، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کل میں بارش میں کام آئے گا۔ اتنی عقل اللہ نے نہیں دی۔ سارا تصور انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر کسی سے پوچھو، پڑھنے والے سے لے کر کروڑ پتی ارب پتی انسان سے اٹھا کے پوچھ لو کہ بھائی آپ اتنے ارب، اتنے آپ کے پاس کروڑوں رکھے ہوئے ہیں، کیوں کما رہے ہو بھائی اتنا؟ کیوں اتنا پسینہ بہا رہے ہو؟ کیوں اتنی محنت مشقت کر رہے ہو؟ آگے سے بندہ کہے گا کل کو کام آئے گا۔ آخر عمر بھی 70 برس ہو گئی، بیٹھ کے اگر کھا بھی لو تو بھی ساری زندگی کھاتے کھاتے دانت گھس جائیں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، مگر بندے کو پھر بھی کل کی فکر ہے، پھر بھی یہی سوچے کہ کل کو کیا ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کل انسان کا دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، کل اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ سب کا کل آخرت والا ہے، دنیا والا کل کچھ کسی کا نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ فکر بار بار ستائی جا رہی ہے کل کو کیا ہوگا۔ محنت تو انسان کو کرنا ہے، لیکن یہ تھوڑی محنت ہے کہ انسان خدا کو بھی بھول جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، قرآن کی تعلیمات کو بھول جائے، سب کچھ بھول کر بھی اس فکر میں پڑا ہوا ہے کل کو میری زندگی شاہانہ گزرے گی، بادشاہوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ عجیب سوال اور عجیب دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچ صحیح ہے، یہ صحیح فکر ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، کیا وہ دنیا سے یوں گئے ہیں؟ وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، اٹھتے گرتے چلتے جیسے چاہے زندگی تو گزر رہی ہے۔ فکر اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا میں بچے بلڈنگ بنائیں گے کہ نہیں، فکر اس بات کی نہیں کہ بچے زمین خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے۔ فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ بچہ میرا قبر میں جائے گا تو صحیح جواب دے گا کہ نہیں دے گا۔ فکر تو اس بات کی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو میرا بچہ میرے نبی کو کیا صورت دکھائے گا، یہ تو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ماشاء اللہ، سروے کرو بستیوں میں، خال ہی کوئی بندہ اس فکر کا نظر آئے گا، ورنہ کیا غریب، کیا فقیر، کیا محتاج، کیا امیر، کیا ارب پتی، کیا کھرب پتی، کیا کروڑوں کمانے والا، اربوں کمانے والا، سب کے اندر یہی سمایا ہوا ہے میں اچھی زندگی گزاروں گا۔ اچھی زندگی یہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو ایمان والا اعمال صالحہ کی زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اچھی زندگی دوں گا، عزت والی زندگی دوں گا، عظمت والی زندگی دوں گا، ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو، نیکیوں کا جذبہ ہو، نیکیاں کرنے والا ہو۔ کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، کیا عربی زبان کا لہجہ ہے، زبردست بہترین لہجہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم ضرور بالضرور بہت مزے کی زندگی اس بندے کو دیں گے،
کس کے اندر؟ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والے بندے کے اندر کہتے ہیں ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ آج ہماری زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں آپ غور فرما لیں، سوچ و فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا دو ہی محور ہے، ہماری پوری زندگی کا خلاصہ دو ہی ہے، بچوں کی اچھی شادیاں کرنا ہے اور اچھا گھر بنانا اور اچھا بینک بیلنس رکھ کے مر جانا۔ اس کے علاوہ کسی فکر نہیں، اس کے علاوہ کون سی فکر ہے؟ جو رونا رو رہے ہیں اسی پہ تو رونا ہے ہمارا، جو ہم کر رہے ہیں اسی کے لیے تو کر رہے ہیں۔ صبح شام کی جو سوچ فکر اور جو ہم صبح شام کو پسینہ بہا رہے ہیں اسی کے لیے تو بہا رہے ہیں، اور کیا ہے؟ دنیا کی عزت کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے، دنیا میں قبولیت پانے کے لیے، دنیا میں شاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے، یہی سب کچھ تو کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو ہم پوری زندگی لگا رہے ہیں، ورنہ جن کی زندگیوں میں اللہ سے تعلق، جن کی زندگیوں میں اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان کی زندگیاں ہی کچھ اور عجیب ہوتی ہیں، ان کا تو کیا کہنا۔ جن کی زندگی اعمال کے ساتھ، جن کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، بہترین زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ کوئی بندہ یوں تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں میری پوری آرزویں ختم ہو گئی، مجھے کوئی امید نہیں، مجھے کوئی آرزو تمنا باقی نہیں ہے۔ ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی اگر کسی بندے کو مل جائے تو بھی کہے گا لیتمنا، پھر بھی آرزو کرے گا، کچھ اور بھی امید اس کی باقی ہی رہے گی۔ تو یہ دنیا نفسانی، شہوانی، شیطانی خیالات کا مجموعہ ہے۔ اس سوچ فکر میں انسان صبح و شام گزار رہا ہے، کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے اتنا بڑا نظام آسمان و زمین کا، اڑتے ہوئے پرندے، جھپٹتے ہوئے درندے، اڑنے والا پرندہ کہتا ہے کہ تیرا کوئی بنانے والا ہے، ہر نکلنے والا سورج ڈوبتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ انسان میری جس طرح زندگی نکل کے ختم ہو رہی ہے، تیرے بھی زندگی کا سورج کہیں نہ کہیں غروب ہونے والا ہے۔ مگر وہ سوچ، وہ فکر ہمارے اندر آئی نہیں ہے۔ کہاں 24 گھنٹے میں ایک دفعے، دو دفعے، کب اللہ کو انسان یاد کرنے والا ہے؟ کوئی مومن خال خال ایسا نظر آتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو، جس کو آخرت کی فکر ہو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جب 40 برس انسان کے ہو جائیں تو 40 سال تک تو انسان کھانے کو کھاتا ہے، 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ بیماریوں کے ساتھ آنا شروع کر دیتا ہے۔ بس زندگی کی آخری روک ہے، وہی آخری سمجھداری اور عقل کا ایک معیار اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ انسان کی سوچ کامل ہوتی ہے، سوچنے کا انداز بہترین ہو جاتا ہے، اس کے فکر، اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس لیے 40 برس کی عمر میں ہر نبی کو نبوت عطا فرمائی۔ یوں بتایا ہے کہ اس کے بعد کی زندگی تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تمہارے سوچنے کا انداز بدل جانا چاہیے، تمہاری زندگی اور فکر کے انداز بدلنے چاہیے۔ ہماری سوچ و فکر تو کافروں جیسی ہے، ہماری دینداری بھی یہودیوں والی دینداری ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ قرآن نے کہا یہ دینداری یہودیوں والی دینداری ہے کہ تھوڑی سی کتاب پر ایمان رکھے اور تھوڑی کتاب کا انکار کرو، تھوڑے سے اعمال کر لو، تھوڑے اعمال کو ٹھکرا دو، انکار کر دو۔ تو یہ تو یہودیوں والی دینداری قرآن نے بیان کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی گناہوں والی زندگی گزار رہا ہو،
تو کچھ قرآن کو مانتا ہو، کچھ نبی کے عمل کو مانتا ہو، کچھ نبی کے اعمال کو مانتا ہو، کچھ نبی کی سنتوں کو مانتا ہو، کچھ نبی کی سنتوں کو نہیں مانتا ہو۔ کہا یہ یہودیوں والی دینداری ہے، یہ ایمان والی دینداری نہیں ہے۔ یہودیوں کا تو مسئلہ ہی یہ تھا۔ قرآن نے کہا ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ تورات کا بھی تھوڑا ہی حصہ مانتے تھے، تھوڑے حصے کا انکار کرتے تھے۔ کیوں؟ تورات کے اندر خود لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات کا تذکرہ ہے، کس وقت آئیں گے، کہاں آئیں گے، کن صفات کے حامل رہیں گے، اس سب کو مانتے تھے، لکھا ہوا تورات میں ہے۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ اہل یہود ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ پہچاننا اور چیز ہے لیکن ماننا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس نے مانا ضرور تھا، لیکن جان معرفت سب کچھ تھی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ حضرت آدم کو مانا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانا، دھتکار دیے گئے۔ آج جس طرح مسلمان ایمان والے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ جس ظلم کا اور ان پر جس ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سسکتی بلکتی انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں دودھ کے بوتل ہونی چاہیے، ان کے حلق کے اندر خون کے فوارے ہیں۔ یہی تو وہ قوم ہے، یہی وہ قوم ہے۔ کوئی قوم ایسی شاطر اور کوئی قوم ایسی خطرناک اور کوئی قوم اتنی نبیوں کو قتل کرنے والی پیدا نہیں ہوئی جو یہودیوں کی تھی۔ پچھلے زمانے میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ نبیوں کو قتل کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو یہودیوں کی قوم ہے، جو انبیاء کی قاتل ہے، جو نبی کو قتل کر سکتے ہیں وہ چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرتے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ کوئی صلح نہیں کر سکتے، ان کا کوئی آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کوئی ماننے والی قوم نہیں ہے۔ بس ان کو تو ایک دل کی بھڑاس ہے کہ مسلمان بس ہمارے دشمن ہیں، اور اسی عداوت کے اندر اور اسی دشمنی کے اندر کیا کیا پاگل پن میں کرے جا رہے ہیں۔ جس ملک کا وزیر اعظم کے خلاف اسی ملک کے عوام ٹھہری ہوئی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرتے جا رہے ہیں۔ ارے انسانیت تمہارے اندر ہے تو ظلم بند کرو، نہتے بچوں پر کیا ظلم کرو گے؟ ہمت ہو جو جوان مرد سامنے آیا اس سے مقابلہ کر کے دکھا دو۔ وہاں کا تو معصوم بچے کا ایمان، ہمارے کروڑوں مسلمانوں پہ ان کا ایمان باری ہے۔ ان کی فوٹوز ویڈیوز دیکھیں آپ، عجیب، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چھوٹا معصوم بچہ جو اپنے قدموں پہ چلنے والا ہو، پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا کے وہ اسرائیلی فوج کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر ان معصوم بچوں کو اگر قید کرنے کے لیے ہاتھ باندھ دیے جائیں، وہ روتا تھوڑی ہے، وہ اسرائیلی فوج کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، گویا یوں کہتا ہے، ارے تو تو کافر ہے، تو تو کافر ہے، میں خباب کا، میں بلال کا وارث ہوں۔ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلَ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو جب کفار مکہ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے کہا، اللہ کے بندو 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے ختم کے بعد ان سے کہا کہ اگر
مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ موت کے ڈر سے نماز اس نے لمبی کر دی، تو میں نماز اور لمبی کرتا، میں نماز اور لمبی کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا تھا، فلست ابالی حین اقتل مسلما، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں ایمان کی حالت میں مر جاؤں، میں ایمان کی حالت میں مر جاؤں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اتنے 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ بھی ہمدردی کے ساتھ ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تنے تنہا ان کا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ہے، خدا سے ایسا مضبوط تعلق ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات کے آنسو بہانے والے ہیں، وہ کوئی فاسق و فاجر قوم نہیں ہے۔ اللہ فاسق و فاجروں کی اتنی مدد نہیں کیا کرتا ہے۔ $16 ملین کے ان کے جو ٹینک ہیں، 2500 کے ایک چھوٹے سے معمولی بم کے ذریعے ان کو اڑا کے رکھ دیا، اربوں خربوں کی جائیداد تباہ کر دی۔ وہ تو غزوہ بدر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو حدیثوں میں سنا، قرآن میں پڑھا تھا کہ 313,000 پہ بھاری ہو گئے تھے۔ یہاں پر تو غور کرو، 20 لاکھ تو کل آبادی اہل فلسطین کی، اس میں بچے بوڑھے جوان سب موجود ہیں۔ اس میں لڑنے والے کتنے ہوں گے؟ 2-4 لاکھ 5 لاکھ سے زائد تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر، 90 لاکھ یہودیوں پہ بھاری پڑ رہے ہیں، تو ایمان تو تازہ کرنے والی بات ہے۔ کیا ایمان ہے ان کا؟ کچھ ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد کے، اور سوائے اس کے کہ اللہ پہ یقین ان کو ہے، اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی اتنے بڑے ٹینک کو جو 16 ملین 116 یا 16 ملین کا بھی ہو، کتنے اربوں روپے کا ہو جائے گا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا کون سا ایمان ہے؟ ہمارا کون سا ایمان ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بھی کوئی مدد کرے گا، ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ جو ملک پورے اسلامی ممالک کے درمیان میں موجود ہے، کروڑوں مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، ان مسلمانوں کی مسلم ممالک کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو پھر بھی کافروں کے ملک میں ہیں، ہم کون سے خواب میں سوئے ہوئے ہیں؟ ہماری بھی کوئی مدد کرے گا؟ پوری حقیقت حال ایسے کھل کے واضح ہو گئی۔ جن پہ بھروسہ تھا کہ شاید وہ ملک مدد کرے گا، جن پہ بھروسہ تھا کہ شاید وہ ملک اسلامی ملک مدد کے لیے آئے گا، جن پہ بھروسہ تھا کہ شاید وہ ملک اپنی فوج وہاں اتار دے گا، سب کی قلعی کھول دی اللہ تعالیٰ نے، اور بتا دیا ہے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین والے ڈر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے 57 ممالک ڈر رہے ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ الٹی سوچ ہم سمجھ رہے تھے، فلسطین والے دبے ہوئے ہیں، فلسطین والے کچل رہے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے جب آزمائش کی، امتحان لیا، تب کھل کے بات سامنے آئی۔ یہ ڈرنے رہی ہیں جن کے پاس پیٹرول ہے وہ ڈر رہے ہیں، جن کے پاس اسلحہ ہتھیار ہے وہ ڈر رہے ہیں، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے وہ ڈر رہے ہیں۔ وہ ایمان والے نہیں ڈر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں چھوٹا پتھر بھی ہے تو اپنی ایمانی حرارت سے اسرائیلی فوج کی طرف پھینک دیتے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، اور ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک ہمارا اللہ سے سیدھا تعلق نہیں ہوگا، کوئی قوم ہماری مدد کرنے والی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والی نہیں ہے۔ سب کی کرسیاں عارضی ہے، کرایہ دار ہے، ذاتی مقام تھوڑی ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کی اگر بالفرض مان لو ہندوستان ہی میں اگر مسلمانوں ہی کی حکومت آ جائے تو کیا ہر مسلمان کی جان مال کی وہ حفاظت کر سکیں گے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والے کی حفاظت، اس کے جان مال ایمان، قرآن، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت اگر ہوگی تو اس مسلمانوں کا اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو ہوگی۔ حکومتیں تو پہلے بھی مسلمانوں کے پاس تھی، اب نہیں ہے۔ کتنے ملک نہیں ہیں، ہونے سے کیا ہو گیا ہے؟ کس کو بچایا ہے؟ کس کی جان بچائی ہے؟ معصوم بچے وہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہے ہیں ان کو بھی شہید کر دیا۔
ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا ان ظالموں نے، تو کون بچانے آیا ہے؟ ارے مرنے والے کو تو کافر بھی اس کے حلق میں پانی ڈال دیتا ہے، دشمن سے دشمن ترین انسان بھی مرنے والے کے حلق میں 2 گھونٹ پانی ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرنے کے لیے تو چھوڑ دیا ہے، اور مرتے ہوئے انسانوں کو کھانے کے پیکٹ بھیج دیے تم نے، تاکہ یہ کھاؤ۔ زندگی بچانا انسانیت ہے؟ یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے۔ ان کے پاس نہ ہو تو مر جائیں گے، اللہ کے پاس جا کے کہیں گے تم نبی بھیجو، تو وہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، تم نبی بھیجو تو اللہ کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جینے کے لیے جیتے ہیں، وہ مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ان پہ کہاں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ بعض ایسے مقررین بھی یوٹیوب پہ آپ سن لیں، آن لائن پہ، عجیب و غریب ہے، کہتے ہیں کہ فلسطین پر اتنا ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کا لباس اسلامی نہیں ہے، ان کا لباس اسلامی نہیں ہے۔ اللہ کے عجیب بندو، ذرا غور بھی کیا ہے، جن کا لباس اسلامی ہے ان کے اندر کون سا اسلام ہے؟ ان کے اندر کون سا ایمان ہے؟ آج تک اتنا ظلم ہونے کے بعد، سینکڑوں بچے شہید کیے جانے کے بعد، سینکڑوں عورتوں کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال کے یوں نہیں کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ جو چاہیں کریں، آپ ہم پہ بم برسائیں، کچھ کریں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالا۔ حیرت ہوتی ہے، معمولی معمولی اسلحہ کے ساتھ۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے ایمان والے کو گمان نہیں ہوتا، اللہ کی مددیں وہاں سے اتر کے آتی ہے۔ اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار اب بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی اتر سکتی ہے، مگر ایمان بھی تو ویسا ایمان ہو، ہزاروں کے ہزاروں لاکھوں کے ہتھیار سامنے لے کے موجود ہو۔ چھوٹا بچہ جس کے دونوں ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جائے، اور اس کو لے کے جا رہے ہو، تو وہ یوں گھور کے دیکھتا ہے، وہی اسرائیلی فوج کو گھور کے دیکھتا ہے، وہ یوں کہتا ہے تو سب کچھ رہ کر بھی نہتا ہے، میں کچھ نہ ہونے کے باوجود میرا بہت یہاں اللہ کے یہاں مقام مرتبہ ہے۔ کیا قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، اللہ سے ایمان، اللہ پہ ایمان ویسے رکھو جیسے اللہ چاہتے ہیں، پھر اللہ آج بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرتیں اتر سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اقطاع عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہوں، اللہ ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، ان کے مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کے اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرماوے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔